دوستوں آج ماہ شعبان المعظم کی 27 تاریخ ہے اور آخری پیر کا مبارک اور بابرکت دن آ گیا ہے۔ آج جو شخص بھی صرف ایک تسبیح الف لام میم کی پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے سال کے دنوں کو پھیر دیتے ہیں، اس کے راستے کی ہر رکاوٹ کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ اگر آج وہ اللہ پاک سے 27 کروڑ بھی مانگے تو اللہ پاک اس کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دے گا، کیونکہ یہ جو تاریخ ہے 27 یہ بہت ہی مبارک تاریخ ہے۔ آنے والا جو مہینہ ہے ماہ رمضان کا، اس رمضان کے مہینے میں جو 27 تاریخ ہوتی ہے وہ لیلۃ القدر کی ہوتی ہے رات، لیکن یہ جو شعبان کی 27 تاریخ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مبارک مہینے کی جو 27 تاریخ ہے، اس کی برکت بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ پیر کا دن ہے اور پیر کے دن کی نسبت نبی پاک کی طرف ہے۔ پیر وہ دن ہے جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تو اللہ والوں، آج الف لام میم کا یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگوں کی زندگیوں کو سنوار دے گا۔ آج جو مانگنا چاہتے ہو، جتنا مانگنا چاہتے ہو، جیسا مانگنا چاہتے ہو، کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ مت سوچنا کہ میں تھوڑا مانگ لوں، کیونکہ آج اگر آپ لوگ کروڑوں بھی مانگو گے تو وہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیے جائیں گے، کیونکہ الف لام میم یہ بہت ہی خاص آیت ہے۔ الف لام میم ان خاص اور رازدار آیتوں میں سے ہے جن کی معنی اور حقیقت اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس میں بڑے عظیم و شان راز پوشیدہ ہیں۔ انسانوں کے علم میں اس کی اصل حکمت پوری طرح کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ ضرور معلوم ہے ہر بندے کو کہ اس میں بڑے عظیم و شان راز چھپے ہوئے ہیں، کامیابیوں کے راز چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ والوں، آج ماہ شعبان کی 27 تاریخ اور آخری پیر کے دن الف لام میم کا یہ عمل ایک مٹھی چاول کے دانوں پر کسی صورت پڑھنا مت بھولیے گا، کیونکہ یہ جو عمل آپ لوگ پڑھیں گے اس کا فائدہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ ہونے والا ہے، بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، اور جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، سب تمہارے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ کیونکہ اللہ والوں، ماہ شعبان کا مہینہ یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق آپ سب جانتے ہیں کہ نبی پاک کا مقام اور مرتبہ رب کی بارگاہ میں کیا ہے، اور اللہ والوں وہ ہمارے نبی بھی ہیں۔ تو لہٰذا آج الف لام میم کا یہ خاص عمل لازمی پڑھ لیں، یہ عمل لازمی کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے، کیونکہ دیکھیں وقت کسی کا محتاج نہیں ہے، اور اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ صرف 27 تاریخ نہیں بلکہ تقدیروں کو پلٹنے والا دن ہے۔ آج اگر آپ نے یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا تو رب کریم کے دربار سے کوئی دعا خالی نہیں لوٹے گی، جو مانگو گے عطا ہوگا، جو کہو گے پورا ہوگا۔ اگر آج یہ موقع ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر پورا سال انتظار کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ اس لیے خدا را آج کی ان قبولیت والی گھڑیوں کو معمولی مت سمجھنا۔ شعبان کا مہینہ رحمتوں، برکتوں اور عظمتوں سے بھرا ہوا ہے، اور جب ماہ شعبان المعظم کی اللہ والوں 27 تاریخ آتی ہے، آخری پیر آتا ہے، تو یہ دن عام نہیں رہتا، پھر یہ وہ خاص دن بن جاتا ہے جس میں نصیبوں کو سنوار دیا جاتا ہے، بگڑے کاموں کو سنوار دیا جاتا ہے، رزق کی تنگی فراوانی میں بدل جاتی ہے، اور زندگی کے اندھیرے روشنی سے بھر جاتے ہیں۔ اور جو بندہ آج بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے سال کی تقدیر کو اپنے فضل سے سنوار دیتا ہے۔ غربت، پریشانی، بیماری، قرض، مایوسی اور ناکامی کو اس کی زندگیوں سے نکال دیا جاتا ہے، اور اسے ایسی زندگی مل جاتی ہے جس میں عزت بھی ہوتی ہے، سکون بھی ہوتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت بھی نہیں آتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سال آپ کے گھر میں برکت اترے، رزق کے دروازے کھلیں، دل کا بوجھ ہلکا ہو، دعائیں قبول ہوں، زندگی میں ایک نیا آغاز ہو، تو آج چند منٹ نکال کر یہ خاص وظیفہ ضرور پڑھ لو، کیونکہ آج کا دن لاپرواہی میں گزار دینا پورے سال کے پچھتاوے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے آج یہ تسبیح خود بھی پڑھیں، اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شعبان المعظم کی 27 تاریخ اور آخری پیر کا دن آ جائے تو پھر یہ عمل، یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا، یہ عمل لازمی پڑھیے گا، کیونکہ یہ عمل آپ کے لیے آسانیوں والا ہو جائے گا، یہ عمل آپ کے لیے سکون لے کر آئے گا، یہ عمل آپ کے لیے پیسہ اور دولت لے کر آئے گا، یہ عمل یقین کرو، پسند کی شادی کرنا چاہتے ہو نا تو پسند کی شادی بھی ہو جائے گی۔
اللہ والوں، یہ وہ وظیفہ ہے جس کو پڑھنے کے بعد کوئی دعا رد نہیں ہوتی، کامیابیاں قدموں میں آ جاتی ہیں، کیونکہ شعبان کا مہینہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اور نبی پاک وہ ہیں، ان کا مقام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی محبت میں سارا جہان، جنت جہنم سب اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب کی محبت میں ہی بنائی۔ جنت بنائی ان کے لیے کہ جو نبی پاک سے محبت کریں گے، ایمان لائیں گے، ان کے لیے جنت ہے، اور جو عداوت رکھیں گے، بغض رکھیں گے، ان کے لیے جہنم بنائی۔ تو اللہ والوں، اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ اور آج یہ تسبیح کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ شعبان المعظم کی 27 تاریخ اور آخری پیر کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگی عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، کیونکہ ماہ شعبان کا مہینہ رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی رحمتوں برکتوں سے بھری ہوئی ہے، ہر گھڑی کے اندر قبولیت ہے۔ تو دوستوں، آج یہ عمل، یہ وظیفہ بالخصوص پڑھ لینا۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، شعبان کا مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ افضلیت والی اور کیا بات ہوگی کہ یہ مہینہ زندگی اور موت کے فیصلوں کا اور رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے۔ تو اللہ والوں، عمل سمجھ لیں کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ ہم لوگ وظائف پڑھتے ہیں، پورے دل سے پڑھتے ہیں، یقین سے پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ والوں، ہر بندے کی شکایت تقریباً یہی رہتی ہے۔ اللہ والوں، بے شک ہم لوگ وظیفہ بہت اچھے انداز میں پڑھتے ہیں، جو طریقہ کار ہے، جو ترتیب ہے، جو احتیاط ہے، ان سب چیزوں کو فالو کرتے ہیں، لیکن کچھ غلطیاں ہماری ہو ہی جاتی ہیں، جیسے کہ دعا کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں، یا پھر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک وظیفہ کتنی بار پڑھا ہے، یعنی تعداد بھول جاتے ہیں، اور پھر ہم لوگ یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ عمل کام نہیں آ رہا۔ اللہ والوں، غلطی ہمارے اندر ہے، غلطی قرآن کے اندر نہیں ہے۔ میں جو آپ کو اعمال بتا رہا ہوں یہ تو قرآن سے ہیں، یہ تو صورتیں ہیں، جو یہ تو نام ہیں۔ تو اللہ والوں، اگر یہ آپ کو فائدہ نہیں دیں گے پھر کون فائدہ دے گا؟
ہمیں اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کے بولتا ہوں کہ یہ عمل آپ کو 100% فائدہ دے گا، بس بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والو استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی چاہتا ہے کہ میری پسند کی شادی ہو جائے، کوئی شادی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنی شادی شدہ زندگی کو بچانا چاہتا ہے، کوئی یہ چاہتی ہے میری بہن کہ میرا شوہر مجھ میں توجہ دے، میری بات سنے، میرے سے بات کرے۔ اللہ والوں، میری بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھیں اور مکمل یقین اور بھروسے کے ساتھ پڑھیں۔ میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ کامیابیاں ملیں گی، مانگنے والا ہو، پڑھنے والا ہو۔ انشاءاللہ آپ کا شوہر آپ سے اتنی محبت کرے گا اور تڑپنے والی محبت کرے گا کہ یقین جانے آپ کی عزت اور آپ کا احترام بھی کرے گا۔ جو میری بہنیں کہتی ہیں نا کہ ہمارے شوہر ہماری رسپیکٹ نہیں کرتے، وہ رسپیکٹ کرنے لگ جائیں گے۔ بس آج ماہ شعبان المعظم کی 27 تاریخ اور آخری پیر کے دن یہ عمل پڑھنا ہے، اور اس عمل کو ایک گلاس پانی لازمی رکھیے گا۔ پانی دیکھیں جو رکھنے کی وجہ ہے وہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ نظر بد، جادو جنات کے معاملات بہت چل رہے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے دیکھیں قرآنی عمل ہے اور اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں۔ جب ان کو پڑھیں گے نا اور پانی پہ دم کریں گے اور اس پانی کو پئیں گے تو وہ جنات سب جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ الٹا جو آپ کے جسم میں بیماریاں پل رہی ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے جسم میں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ والوں، وہ تمام بیماریاں، تمام پریشانیاں سب کی سب نیست و نابود ہونے والی ہیں۔ ایک گلاس پانی اپنے سامنے لازمی رکھیے گا، اور ایک مٹھی چاول یا چینی بھی ضرور رکھیے گا تاکہ صدقہ بھی ہو سکے۔ صدقہ اللہ رب العالمین کو بڑا پسند ہے۔ صاف ستھرا چاول یا چینی لیے گا، صاف ستھری، اور پھر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ لینا ہے۔ کوئی بھی مقصد ہو اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ چینی چاول نہ ہو تو 10-20 روپے، 100 روپے جو آپ رب کی راہ میں صدقہ کرنا چاہیں وہ نکال لیجئے گا، اس پر یہ عمل ہو جائے گا۔ عمل ہو جاتا ہے اللہ والوں، بس کرنے والا ہو۔ بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، ایک مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی آپ لوگوں نے لیا ہے اس کو آپ لوگ اپنے سامنے رکھ لیں، کٹوری میں رکھ لیں، اور کوشش کریں کہ باوضو ہو اور سینہ آپ کا خانہ کعبہ کی طرف، یعنی جس طرف ہم لوگ کھڑے ہو کے نماز ادا کرتے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور جس حالت میں التحیات پڑھتے ہیں اگر اس حال میں بیٹھ کے پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی لی ہے صاف ستھری ہو، ایک بار چیک کر لیں، کوئی کنکر وغیرہ یا کچرا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چاول ثابت لیں یا ٹوٹا چاول لیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ چاول کو پکا کر استعمال کریں یا پھر جو ہے وہ کچے چاول لے کر عمل کریں، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ دونوں صورتوں میں وظیفہ ہو جائے گا، بس بتائی گئی جگہ پر رکھنا ہے جو انشاءاللہ آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا۔ اب اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا ربنا، یا ربی، یا غنیو، یعنی کہ اللہ پاک کے 3 صفاتی نام آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ پڑھنے ہیں۔ اللہ والوں، یا ربنا کے معنی ہیں اے میرے رب، جو کہ صدا کے ہوتے ہیں، یا ربی یہ بھی پکار کے ہوتے ہیں، اور یا غنیو یہ اللہ پاک کی وہ صفت ہے جو ہمیں غنی کرتی ہے۔ غنی کے معنی صرف پیسوں کے ہی نہیں،
اللہ پاک آپ کی عمر میں برکت دے دے تو وہ بھی غنی کرنا ہوتا ہے، اللہ پاک آپ کے علم میں برکت دے دے تو اس کو بھی غنی کرنا ہی کہتے ہیں۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ پاک کے یہ 3 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے، جن کے کاروبار رک چکے ہیں، جن کے معاملات رک چکے ہیں، رزق میں فراوانی نہیں، دعاؤں میں قبولیت نہیں ہو رہی، یا پھر آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا رب ناراض ہو چکا ہے، رب کی رحمتیں مجھ پر برس نہیں رہی، آزمائشوں پہ آزمائشیں اور پکڑ سخت ہوتی چلی جا رہی ہے، تو اللہ والوں، رب کے یہ 3 نام آپ لوگ دل سے پکاریں۔ دل سے پکارے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور تصور میں روضہ رسول کو رکھیں، یا پھر اللہ پاک کے گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو رکھیں، اور پھر پڑھیں یا ربنا، یا ربی اور یا غنیوں۔ ان تینوں کو جب آپ لوگ ملا کر پڑھیں گے نا تو اللہ پاک کی رحمتیں جوش میں آئیں گی، فرشتے آپ پر سلامتی بھیجیں گے۔ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ 40,000 فرشتے سلامتی بھیجتے ہیں اس بندے پہ جو سچے دل سے ندامت کے ساتھ فرش پہ بیٹھ کے اللہ پاک کو یاد کرتا ہے۔ تو اللہ والوں، آج آپ کو وہ وظیفہ دے رہا ہوں، یوں سمجھے کہ کامیابی کا وہ خاص چراغ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ یقین کریں اس وظیفے کو یہاں پڑھا، یہ وظیفہ مکمل ہوا، آسانیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، غیب سے اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں، کیوں تو آپ نے کئی بار اور بہت سارے وظائف پڑھے ہی ہوں گے، لیکن یہ جو وظائف ہیں یہ یقین کریں اتنے مستند وظیفے ہیں، اتنے خاص وظیفے ہیں کہ جب بھی ان وظائف کو پڑھا جائے گا، جب بھی ان کا ورد کرا جائے گا، کامیابیاں گارنٹی کے ساتھ آپ کو مل کے رہیں گی۔ اب اللہ والوں کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ربنا، یا ربی، یا غنیوں، تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا ربنا، یا ربی، یا غنیوں، تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا ربنا، یا ربی، یا غنیوں، تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اور جیسے کہ پہلے میں نے کہا تھا کوئی صدقہ لازمی کریے گا، تو اگر آپ نے 1 مٹھی چینی یا چاول یا پانی کا گلاس کچھ رکھا ہے تو اس کے اوپر پھونک مار دیں، اس کے اوپر دم کر دیں۔ ان 3 ناموں کو آپ لوگ 21 مرتبہ پڑھ کے اس پر دم کر دیں، پھونک مار دیں۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے اللہ پاک کو دوسرے نمبر پہ کس نام سے پکارنا ہے؟ یہ نام ہے یا لطیفو۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار یا لطیفو کے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج جو عمل دے رہا ہوں، جو آپ کو عمل بتا رہا ہوں، جو وظیفہ بتا رہا ہوں، اس کی برکت بہت زیادہ ہے، اس کی برکت، اس کی فضیلت، اس کے فیوز و برکات بہت زیادہ ہیں، تصور سے باہر ہیں۔ کیونکہ اگر میں اس کی فضیلت کے متعلق بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ یا لطیفو اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے، جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے۔ اس کے روحانی اثرات، برکتیں اور فائدے نہایت گہرے اور پر اثر ہوتے ہیں۔ اللہ والوں، یا لطیفو کے معنی ہیں نرمی، مہربانی اور باریکی سے کام لینے والا، جو بندے کے حال کو اس کے شعور سے پہلے جانتا ہے، جو چھپی ہوئی چیزوں کو بخوبی جانتا ہے اور ہر کام میں حکمت رکھتا ہے۔ اللہ والوں، یہ اسم مبارک بہت ہی بابرکت ہے۔ اگر آپ کے گھر میں اکثر جھگڑے ہوتے ہیں، بات بات پر تلخیاں ہو جاتی ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہو گئی ہے، تو آج اس عمل کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں۔ جو میں آپ کو طریقہ کار اور ترتیب بتا رہا ہوں، اس طریقے سے صرف پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ میاں بیوی میں تو جو محبت کی کمی آ گئی ہے نا، تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی، گھر کے لڑائی جھگڑے انشاءاللہ فوری طور پہ حل ہو جائیں گے، نجات حاصل ہوگی۔ اللہ والوں، اس اسم مبارک کی برکت سے دلوں میں محبت، نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اس نام کی برکت سے، اس نام کا ورد کرنے سے آپ کے گھریلو مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں، آپ کے دشمنوں کے شر سے حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ نہیں یقین آتا تو بے شک آزما کے دیکھ لو، پڑھ کے دیکھ لو، وظیفہ کوئی بڑا تھوڑی ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں میں اعمال چھوٹے ہی لے کر آتا ہوں، کم پڑھیں لیکن ستھرا پڑھیں، لیکن اچھا پڑھیں، اور انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی قسمت تبدیل کر دیں گے۔ رزق تو بڑھے گا ہی بڑھے گا، معاملات تو بہتر ہوں گے ہی ہوں گے، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں بھی پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ تو اللہ والوں کوشش کریں کہ آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو اسی طرح سے پڑھیں جس طریقے سے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اب دوسرے نمبر پہ یا لطیفو کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔
या लतीफू एक बार हो गया, या लतीफू 2 बार हो गया, या लतीफू 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या लतीफू को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने या लतीफू को सिर्फ और सिर्फ 33 बार 33 टाइम्स 33 बार आप लोगों ने या लतीफू पढ़ना है। जब 33 बार आप लोग या लतीफू पढ़ लें, उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, अब तीसरे नंबर पे आप लोगों ने क्या करना है, तीसरे नंबर पे आप लोगों ने या रब्बना और या रहमानू, या रब्बना के मायने हैं ए मेरे परवरदिगार और या रहमानू के मायने हैं ए रहम करने वाले। तो अल्लाह वालों, आप लोग इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे। या रब्बना और या रहमानू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 1 बार हो गया, या रब्बना या रहमानू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया, या रब्बना या रहमानू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने या रब्बना या रहमानू को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। या रब्बना या रहमानू को आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 33 बार पढ़ना है, 33 टाइम्स पढ़ना है। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है, आप लोगों ने आखिर में अलिफ लाम मीम का अमल वजीफा पढ़ना है। अलिफ लाम मीम को आपने आखिर में पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है, देखिए हर एक बात बच्चों की तरह समझाऊंगा, लेकिन आप लोग वीडियो को स्किप कर करके या भगा भगा कर मत देखा करें, क्योंकि जब कोई बात आपके समझ में नहीं आएगी तो अल्लाह वालों आपको फायदा कैसे होगा। अगर आप लोग अल्लाह पाक के कलाम से उकता जाएंगे तो अल्लाह वालों फिर रब्बुल आलमीन भी आपकी फिक्र नहीं करेगा। इसलिए कहता हूं एहतराम बहुत जरूरी है। तो अल्लाह वालों आपने आखिर में अलिफ लाम मीम पढ़ना है और ये बड़े ही खास और अनमोल आयात हैं। ये वो अल्फाज हैं, ये वो कलिमात हैं जिससे आप लोग अगर अल्लाह पाक को पुकारेंगे तो रब्बुल आलमीन आपकी तमाम हाजिरियों को कबूल व मंजूर फरमाएंगे और हर दुआ को मुसल्ला छोड़ने से पहले कबूल व मंजूर फरमाएंगे। चावल पे देखें ये अमल पढ़ा जाएगा, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था। चावल जो आपने अपने सामने रखे हैं उस पर आपने दम करना होगा। अब किस तरीके से पढ़ना है जरा इसको मुलाहिजा कर लें। अलिफ लाम मीम ये 1 बार हो गया, अलिफ लाम मीम ये 2 बार हो गया, अलिफ लाम मीम ये देखें 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने अलिफ लाम मीम को सिर्फ और सिर्फ 33 बार 33 टाइम्स आपने पढ़ना है और चावलों पर फूंक मार दे, चावलों पर दम कर दे। अब उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल हो जाएगा, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अल्लाह वालों अमल पढ़ लिया, देखें वजीफा हम लोगों ने कर लिया है, अमल हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब क्या वक्त आया है, अब वक्त आया है रब से मांगने का। पहले तो देखिए पानी पे दम करें, उस पानी को पी जाए जो आपने रखा है, और जो चावल चीनी उस पर भी दम करें और उनको सदका कर देना है। अभी तो खैर आप दुआ मांगेंगे सदका करने के लिए, अभी तो आप लोग नहीं जाएंगे, तो पहले दुआ कर लें और दुआ बेहतरीन अंदाज में करनी है। देखिए इतनी मेहनत से वजीफा पढ़ा है और तवक्कुल के साथ भरोसे के साथ पढ़ा है, अगर दुआ अच्छे अंदाज में नहीं करेंगे तो क्या फायदा। अल्लाह वालों फायदा जब ही मिलेगा जब दुआ बेहतरीन अंदाज में हो और दुआ ऐसे अंदाज में हो कि जो अंदाज मेरे रब को पसंद है। यकीन करें मजा आता है। मैं तो कहूँ ये आपसे बात कहता हूँ कि जब मैं दुआ करता हूँ ना, मेरा दिल करता है कि बस करते जाऊं करते जाऊं करते जाऊं। रब से बात करने में बड़ा मजा आता है। अल्लाह वालों बस ये मजा उठाने वाला बनो। और अल्लाह वालों आज ये माह शबान की जो 27 तारीख है ना, इसको गफलत में नहीं गुजारना, खुदारा इसको गफलत में नहीं गुजारना, बहुत फायदा मिलेंगे। और ये पीर आखिरी पीर अल्लाह वालों, फिर पीर भी नहीं आने वाला माह शबान के महीने में, आने वाला महीना माह रमजान का है। और अल्लाह वालों 2 दिन बाद जो है वो सूरज गिरन भी है, उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। अगर आप लोग देखना चाहें तो देख लें, क्योंकि ये जो सूरज गिरन है बहुत खतरनाक होगा, बड़े मनफी असरात छोड़ के जाएगा। तो लिहाजा बहुत डिटेल में मैंने बयान करा है। और नमाज कुसूफ जो है, जो नबी पाक भी पढ़ते थे, वो भी आपको बताई गई है। लिहाजा उस वीडियो को लाजमी वॉच करें ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए खैर का मामला फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब पे नजर करम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमें सिरात मुस्तकीम पे चलाए, कामयाबी अता फरमाए, रिस्क में बरकतें अता फरमाए, रहमतें अता फरमाए, हर बीमारी परेशानी से हमें अपनी अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।